دیکھو کیا کہتا ہے غصہ پینے والوں کے بارے میں. حضرت مالک بن دینار نے پتہ ہے کیا کیا؟ وہ یہودی آ کر کہتا ہے آپ کو غصہ نہیں آتا؟ آپ نے کہا غصہ آتا ہے، پی جاتا ہوں. پھر اس کے سامنے قرآن کی یہ آیت پڑھی، ون آف دا بیوٹیفل آیت آف قرآن. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. غصہ پینے والے، درگزر کرنے والے اور نیک لوگ کون ہیں؟ یہ اللہ کے محبوب ہیں. یعنی گویا انہوں نے یہ جواب دیا میں رب کا محبوب بننا چاہتا ہوں، تیرے منہ کہاں لگوں، تجھ سے کیوں لڑوں، پانی ڈالتا ہوں دھو دیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ جواب سن کر وہ پتہ یہودی کیا کہتا ہے؟ حضرت گھر کی گندگی کو بعد میں دھوئیے گا، میرے دل کی گندگی کو دھوئیے، میں بھی مسلمان ہوتا ہوں. خیر الامم. اللہ اکبر. اب غور کریں، یہ وہ خیر الامم، بہترین امت ہو. قرآن نے مجھے اور آپ کو کہا ہے کنتم خیر امت، قرآن نے مجھے اور آپ کو بہترین امت کہا. ٹاپ امت والے جس کو قرآن کہہ رہا ہے اس کو ہونا کیسا چاہیے؟ میں ایسا امتی بن جاؤں کہ مجھے انٹروڈکشن نہ کروانا پڑے. اب میں بڑی گہری بات کہنے جا رہا ہوں اور یہ سب غور کر لیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے جب ہم ملاقات کرتے ہیں، ابھی تو مسجد میں ملاقات کر رہے ہیں تو سبھی کے بارے میں حسن ظن ہے کہ مسلمان ہی ہوگا، لیکن اگر کبھی روڈ پہ کسی مسلمان سے ملاقات ہو جائے نا، نوجوان سے بالخصوص، تو کبھی کبھی تو سمجھ نہیں آتی کہ یار مسلمان ہے کہ نہیں ہے. نہ چہرہ مسلمانوں والا، نہ ہیئر اسٹائل مسلمانوں والا، نہ کپڑے مسلمانوں والے، نہ انداز مسلمانوں والا ہیں. انگلیاں کم انگوٹھیاں زیادہ، گلا ایک، مالے بہت زیادہ، پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، سمجھ نہیں پڑ رہی ہوتی ہے. تو اپنے آپ سے یہ پوچھو کہ میں کیسا امتی ہوں. مجھے نام بتاؤں تو سامنے والے کو پتہ چلتا ہے میں مسلمان ہوں. کچھ لوگ جب تک نام نہ بتائیں نا، میرا نام محمد یوسف ہے، اچھا السلام علیکم، عبد الواجد، اچھا ماشاء اللہ وعلیکم السلام، اس سے پہلے نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ مسلمان ہے کہ. نام بتائیں تو پتہ چلتا ہے. اگر ابھی بھی میری بات سمجھ نہ آ رہی ہو نا تو اجتماع سے فارغ ہو کے جب گھر جانا نا تو آئینے کے سامنے کھڑے ہونا اور اپنے آپ سے پوچھنا اوپر سے لے کر نیچے تک کہاں سے میں مسلمان دکھتا ہوں. اگر واقعی مجھے دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ میں نبی پاک کا غلام اور امتی ہوں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر گڑبڑ ہے، سمجھ نہیں پڑتی ہے، تو پھر کیسا امتی ہوں؟ مجھے بتانا کیوں پڑے میں کس کا امتی ہوں، میں کس کا عاشق ہوں؟ میں لاکھوں میں کھڑا ہوں تو لوگ کہیں محبوب پاک کا دیوانہ جا رہا ہے، سرکار کا امتی جا رہا ہے، سچا مسلمان جا رہا ہے. آج سچائی دور ہو گئی مسلمانوں سے. اچھا، ایک طرف تو یہ غیر مسلم کا ایٹیٹیوڈ تھا کہ حضرت مالک بن دینار کا پڑوسی تھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اب ایک اور غیر مسلم کے بارے میں سنو. ایک غیر مسلم مفکر تھا، اس سے کسی مسلمان نے کہا کہ تمہارے اندر تو بڑی عقل ہے، بڑی کتابیں پڑھی ہیں، مسلمانوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو، مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ کہتا یار بات یہ ہے، میں جب مسلمانوں کی کتابیں پڑھتا ہوں نا، قرآن پڑھتا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں، تو جی چاہتا ہے ساری زندگی ان کتابوں کو سینے لگا کے رکھوں، مگر جب اس کتاب کو ماننے والے مسلمان کو دیکھتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے میں کبھی اسلام قبول نہ کروں. افسوس یہی تو ہے. اچھا، ہم نے پتہ ہے ڈبل نقصان کیا. ہم کہتے ہیں نا کیوں ہماری قوم پیچھے رہ گئی، مسلمان کیوں پیچھے رہ گئے. اتنا شاندار مذہب ملا، اتنے پیارے آقا ملے، شاندار تعلیمات ملی، عمل نہ کیا یہ تو ایک غلطی ہے، مگر الٹے کام اتنے کیے کہ لوگ مسلمان کی وجہ سے اسلام کو برا بھلا کہنے لگے. یار اگر اسلام کا نام روشن نہیں کر سکتے تو کم از کم برباد تو نہ کرو. آج لوگ مسلمان تاجر سے پروڈکٹ خریدنے میں ڈرتے ہیں. یار مسلمان کی میڈ ان فلاں نہیں، کوئی ایسی میڈ ان کنٹری بتاؤ جو بلے غیر مسلم کی ہو، جو لکھا ہے وہی ہوگا. ہم نے کیا کیا؟ اپنی قوم کا، اپنے اسلام کا نام برباد نہیں کیا. حالانکہ دنیا میں یہ مشہور ہونا چاہیے تھا، پہلے تھا کہ یار اگر مسلمان کہہ رہا ہے تو زبان کا پکا ہے، خرید لو، کر لو کاروبار، ڈرنا نہیں، یہ اپنے نبی کے سچے امتی ہیں. میں بھی تھائی لینڈ میں تھا پچھلے دنوں، فار ایسٹ میں. آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ تھائی لینڈ کا جو ساؤتھ ایریا ہے وہاں 60 لاکھ مسلمان ہیں، اور ان گاؤں میں مجھے جو اسلام بھائی گئے انہوں نے بتایا کہ تقریباً 3700 مساجد ہیں، اور 95% مساجد میں ہر نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے. ایسے عاشقان رسول، تقریباً پورا گاؤں، پورے گاؤں نمازی، 5 ٹائم نماز تو اپنی جگہ، تہجد بھی پڑھتے ہیں. اچھا، فار ایسٹ میں صرف تھائی لینڈ میں مسلمان نہیں، پورا ملیشیا مسلمان، پورا انڈونیشیا مسلمان، کروڑوں مسلمان پورے فار ایسٹ کے اندر ہیں.
اچھا فار ایسٹ کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں نا تو وہاں پر صحابہ نہیں گئے تھے, وہاں بہت پرانا اسلام نہیں ہے, 600-700 سال پہلے وہاں عربی بولنے والے بزنس مین گئے تھے, تاجر گئے تھے, اور اللہ کی رحمت سے تجارت کرتے تھے, مگر کردار ستھرا تھا, سچے مسلمان تھے, نماز کے وقت میں نماز پڑھتے تھے, سچ بولتے تھے, مال صحیح دیتے تھے, وعدے پورے کرتے تھے, کاروبار بھی ہوتا گیا, اسلام بھی پھیلتا گیا, کاروبار بھی ہوتا گیا, لوگ کلمہ بھی پڑھتے گئے, اور آج وہ دن آیا کہ کروڑوں مسلمان اس خطے میں آباد ہیں. یہ تھا نا مسلمان.